ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں جو ہے جعلی ڈیورس پیپر بنانا چاہتے ہیں. وہ امریکہ میں تھیں. جعلی ڈیورس پیپر نا, کوئی وجہ ہوگی کوئی ڈاکومنٹیشن کے لیے, تو کیا وہ ایسا تو نہیں اس سے واقعی طلاق ہو جائے؟ میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی, ڈیورس میں جعلی والی نہیں ہوتا, جیسے ہی ڈیورس کا لفظ لکھیں گے ڈیورس واقع ہو جائے گی. تو وہ اپنے شوہر کو سمجھانے لگی, بھائی دیکھیں وہ ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا ہے, تو وہ شوہر کہتے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں, جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ڈیورس پیپر لگا ہم کو, میں سچی مچی میں نہیں دے رہا تمہیں, ایک کاغذ ہمیں چاہیے اس کے لیے, تو ڈاکومنٹیشن کے لیے چاہیے. اب وہ پھر مجھے فون کیا, مفتی صاحب میں تو گھبرا رہی ہوں ڈیورس ہوئی نا. میں نے کہا آپ صحیح گھبرا رہی ہیں, ڈیورس ہو جائے گی. کہہ رہی میرے میاں مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ان کو یہ بتاؤ کہ پھر ڈیورس کیا ہر کسی بھی معاملے میں مفتیوں کے چکر میں نہ پڑیں. ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا نکاح مولانا صاحب نے یا کورٹ نے پڑھایا تھا, اس کو بھی علماء نے کہا تھا کہ یہ نکاح ہو گیا اور بیوی آپ کے لیے حلال ہو گئی. اس میں بھی زبان سے الفاظ استعمال کیے تھے آپ نے, تو آئندہ اس چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اور یہ مذہب ہی کہتا ہے کہ ایک حلال رشتہ ہوتا ہے, ایک حرام ہوتا ہے. نکاح کے بعد حلال ہوتا ہے, نکاح کے بغیر حرام. گورا تو نہیں ان چیزوں کو مانتا نا, گورا تو کہتا ہے گرل فرینڈ بھی حلال ہے, بیوی بھی حلال ہے. تو میں نے کہا پھر یہ چکر میں ہی نہیں پڑھو, تو پھر یہ ڈیورس ویسے ہی زبان سے دھڑ 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 دے دو اور رکھ لو, اس کو کیا ضرورت ہے, کی کیا ضرورت ہے, 10 دفعہ دے دو, بیوی ہے گرل فرینڈ ہے, کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا پھر ان سے بولو کہ وصیت لکھ کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ دفن کیا جائے, دائیں کروٹ پہ لٹایا جائے, غسل دیا جائے, کفن پہنایا جائے. اور اسلام ظاہر ہے مولوی بتاتے ہیں نا یہ, تو نہ اسلام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت, نہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت. میرے مرنے کے بعد تابوت میں رکھ کے بغیر غسل کفن کے مجھے دفن کر دینا, اور کسی بھی قبرستان میں کر دو, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری نہیں ہے. اور آگے بھی ایک بات میں نے کہا کہ اس سے میں نے خاتون کو نہیں کہا, وہ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں آئندہ کوئی ایسی بات کرے ان سے بولنا کہ اگر آپ مولویوں کے چکر میں نہیں, مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے, تو پھر عقل پرستوں کے چکر میں آؤ نا. پھر عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بجائے اس کے کہ قبر میں آپ کیڑوں کو لاش کھلائیں, بہتر نہیں ہے کووں کو کھلا دی جائے, پرندوں کو, مرغیوں کو کھلا دی جائے, یا اس کے کباب بنا کے پبلک کو کھلا دی جائے, کسی کے کام آ جائے گا نا انسان. عقل سے اگر فیصلہ کرواتے ہو تو جیسے ہومو سیکچولیٹی صحیح ہے, عقل کہتی کیا ہے, وہ دونوں جب راضی ہیں تو کس میں کیا جا رہا ہے, یہ مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار, یہ مذہبی لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس میں, وہ جب راضی یہ راضی, ہاں اس کی رضا سے نہ ہو تو پھر عقل کہتی ہے غلط ہے. تو جب ہومو سیکچولیٹی کو جائز کر دیا عقل کی بیس پہ, تو عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں گوشت مہنگا ہوتا جا رہا ہے, مسلمان کروڑوں جانور بقرعید میں کاٹ دیتے ہیں بغیر کسی لاجک کے, تو بہتر نہیں ہے کہ جو جنازے مر رہے ہیں اگر ان کا گوشت فریش گوشت ہے تو اس کو کباب بنا کے فریز کر دیا جائے, کیڑوں نے کھانا ہے, اس سے بہتر نہیں کہ انسان کھا لیں, کیونکہ اب اس کے زندہ ہونے کا تو کوئی چانس ہے نہیں. تو یہ تو ساری چیزیں مذہب کی بتائی ہوئی ہیں کہ نہیں جی اس کو غسل دو, اس کو جنازے کو لا کے رکھو, اس کو کا جنازہ پڑھو, پھر اس کے لیے زندگی بھر مغفرت کی دعائیں کرو, اور میرج سسٹم ہونا چاہیے, ابا بھی ہونے چاہیے, ابا لیس انسان نہیں ہوتے, وہ ولد الزنا کہلاتا ہے بچہ. اور یہ باپ کے حقوق ہیں, یہ ماں کے حقوق ہیں, یہ دادا کے ہیں, یہ نانا کے ہیں, یہ پھپھو کے ہیں, اس سے نکاح جائز ہے, اس سے نکاح حرام ہے. مذہب اگر گائیڈنس نہ کرے تو پھر دنیا میں کسی کا باپ بھی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. جنہوں نے عقل سے فیصلے کیے ہیں نا وہ کلچر سے متاثر ہو کے کیے ہیں. اگر یورپ میں یہ قانون ہے کہ بہن سے شادی انلیگل ہے, اس لیے نہیں کہ عقل یہ کہتی ہے, اس لیے کہتے ہیں یار کلچر ابھی اس کو قبول نہیں کرے گا. تھوڑے وقت پہلے تک ان کا کلچر ہومو سیکچولیٹی کو قبول نہیں کرتا تھا تو یہ انلیگل تھی. جب ان کے کلچر میں یہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے, کلچر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, انہوں نے قانون کا حصہ بنا دیا, اور ایسا حصہ بنایا کہ آپ اگر یہ ثابت کر لیں کہ میں اس گندگی کا عادی ہوں, ٹھک کر کے آپ کو ویزا مل جائے گا. اتنا زبردست بنا دیا کہ نہ صرف لیگل ہے, فون آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں یار وہ ہم اپنے آپ کو اگر یہ گئے ہوئے لکھ دیں تو ویزا مل جائے گا. میں نے کہا خدا کو ڈرو یار, اللہ کے بندے, خدا سے ڈرو اللہ کے بندے, کیا کر رہے ہو تم. کہہ رہے جھوٹی موٹی کا لکھ رہے ہیں. اول تو وہ جھوٹی موٹی مانتے نہیں ہیں, تو جھوٹی موٹی کے ٹیسٹ بھی کراؤ گے, کیا کرو گے, چھوڑو اپنے ملک میں ہی رہو یار, آرام سے عزت کے ساتھ جاؤ. تو چونکہ کلچر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس لیے کلچر میں مدر سے میری بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے.
یہ اللیگل ہے. بہن سے شادی بھی کیا ہے؟ اللیگل ہے. عقل اور غیرت کہتی ہے کزن سے شادی جائز ہونی چاہیے, کیونکہ کزن کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہوتے جو بہن کے بارے میں ہوتے ہیں, لیکن ان کا کلچر کیونکہ کزن میرج کی بھی اجازت نہیں دیتا, لہذا کزن میرج بھی کیا ہے؟ اللیگل. تو وہ جو عقل سے فیصلے کر رہے ہیں نا مذہب سے ہٹ کے, وہ عقل خالص عقل نہیں ہے, اس عقل میں کلچر کا تڑکا لگا ہوا ہے. جب کلچر چینج ہوگا تو عقل بھی کیا ہو جائے گی؟ عقل کہتی ہے شراب پینا چاہیے یا نہیں پینی چاہیے, نہیں, لیکن عقل پرستوں کی عقل کہتی ہے کہ اللیگل ہے شراب. ہاں آپ ڈرائیونگ نہ کریں شراب پی کے, ہاں آپ شراب پی کے کوئی حساس کام نہ کریں, چولہا نہ جلائیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہاں کتنے حادثات شراب پی کے ہوتے ہیں, اس لیے کہ پینے کے بعد تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, پینے کے بعد تھوڑی پتا چلتا ہے. تو بعض دفعہ پی کے آدمی بھول جاتا ہے کہ قانون کیا ہے, لا کیا ہے, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے 25-30 بندوں کو پیلتا ہوا چلا جاتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ایک قطرہ بھی حرام ہونا چاہیے اس کا, لیکن کلچر چونکہ شراب کا ہے تو وہ لیگل ہو گئی ہے. تو اس لیے اگر آپ مذہب کو سے گائیڈنس نہیں لیتے تو آپ سے بڑا حیوان اور درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور جو درندگی ابھی ہے وہ آگے بڑھے گی. تو میں نے ان سے خاتون سے کہا اپنے میاں سے بولو مولویوں کے چکر میں اگر نہیں پڑھنا تو بالکل بھی نہ پڑھو. آدھا چکر جو اپنے فائدے کا ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ منافقت ہے, یہ تو کوئی عقل پرست بھی نہیں کہتا. ایتھیس جو ہے نا, جو مذہب کو نہیں مانتے تو بالکل بھی نہیں مانتے وہ مذہب کو, یہ کیا درمیان میں ادھر آتا. تو میں نے کہا کسی چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ڈیورس کیا ہوتی ہے, طلاق کیا ہوتی ہے, چھوڑو, یہ تو چھچور پنے کی باتیں ہیں, چھچوری باتیں, پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں. اور میں نے کہا پھر ان سے یہ بھی کہو, ابھی چھوڑو بہت زیادہ, پھر ایسا نہ کرنا شروع کر دیں, اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ مذہب کا لبادہ اتار کے پھینک دیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یا تو ملکی لا ہے, لیکن اس لا کے بھی آپ پابند ڈنڈے کے زور سے ہوگے, ورنہ عقل یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ملک نے میرے لیے قانون بنایا, میں نہیں مانتا اس قانون کو, جاؤ بھائی. ہر آدمی جب اپنی رائے میں آزاد ہے تو ملکی قانون سے بھی آزاد ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو عقل کے خلاف ہے, کہاں سے خلاف ہے, آپ ثابت کرو میرے سامنے.